بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، جنگ احد اور جنگ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر دوسری طرف جو کفار تھے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگے تھے۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں، جو اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنے کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ اس کے بعد جنوری 627 عیسوی میں تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دوستو، اس بات کا علم جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمایا کہ ایک طرف عرب کے تمام مشرک اور کفار ہیں، وہیں دوسری طرف ہم ہیں۔ ہماری تعداد ان کے مقابلے بہت کم ہے، بس اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ دوستو، سارے صحابہ سوچنے لگے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے مدینے کو پہاڑوں نے 3 طرف سے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو کوئی بھی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ مل کر خندق کھودنے میں لگ گئے۔ دوستو، 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان اور پہلوان عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھدی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی خندق کھودی کیسے، اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینے کے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے تیسے اس نے خندق کو پار کر لیا اور مدینے میں داخل ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم میں ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموش ہو گئے۔ دوستو، اتنے میں حیدر قرار حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے امر ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو اور ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے؟ یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ دوستو، مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے۔
لیکن سب کے سب خاموش تھے۔ اتنے میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے اے علی بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کی لشکر کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے میرے آقا، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ دوستو، عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی پوری پوشاک لوہے کی بنی ہوئی ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ دوستو، عمرو اپنے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حیدر قرار ہوں اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور قرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اس لیے آپ کا لقب حیدر قرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ دوستو، عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا کہ جیسے تو آیا ہے ویسے ہی چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی ڈھال سے روک لیا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں وار کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ دوستو، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر قرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی اور مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی آپ کی تلوار نے عمرو کے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا اور پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے کہ تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام۔ دوستو، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ دوستو، یہ سن کر سارے اصحاب رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ و وچار میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی بعد صبح ہوئی اور سب صحابہ اکرام جمع ہو گئے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع پر نظر ڈالی، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے، لہٰذا یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟
ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا کہ اے علی جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ فتح رکھے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی جھنڈا لے کر اسی حالت میں یہودیوں کے قلعے کی جانب چل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو سب سے خاص دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا اور صحابہ اکرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر جب تمام صحابہ اکرام داخل ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اتنی دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ دوستو، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔